السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 51 سورہ زاریات، یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 60 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والیوں کی، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر نرمی سے چلنے والیوں کی، پھر بانٹنے والیوں کی ایک چیز کو۔ بے شک جو وعدہ تمہیں ملا ہے سو سچ ہے، اور بے شک انصاف ہونے والا آسمان جالی دار کی قسم کہ تم جھگڑے کی بات میں پڑ رہے ہو۔ جو پھیرا گیا وہی اس سے باز رہتا ہے۔ اٹکل دوڑانے والے مارے گئے، وہ جو غفلت میں بھول رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ پر فتنہ میں پڑیں گے۔ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہ ہیں جسے تم جلد مانگتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ انہیں ان کے رب نے دیا ہے اسے لے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ رات کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے اور ہارے کا حصہ تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی۔ پھر کیا تم کو سوج نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو آسمان اور زمین کے رب کی قسم کہ یہ کلام حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ بھلا تیرے پاس ابراہیم کی عزت دار مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے کہ سلام، وہ بولا سلام، یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف دوڑا اور ایک بچھڑا گھی میں تلا ہوا لے آیا، پھر ان کے پاس رکھ دیا۔ کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ پھر دل میں ان سے ڈرا۔ بولے اندیشہ نہ کر، اور انہوں نے اس کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ پھر اس کی عورت چلائی سامنے آئی، پھر اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولی بڑھیا بانجھ جنے گی۔ وہ بولے تیرے رب نے اسی طرح کہا، وہ جو ہے وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر اے رسولو تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولے ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، جس پر تیرے رب کے ہاں حد سے باہر نکلنے والوں کے لیے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اس بستی میں جتنے ماندار تھے ان کو ہم نے وہاں سے نکال دیا، اور ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے حضرت لوط کا تھا، مسلمانوں کا اور کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے وہاں ان کے لیے جو دکھ دینے والے عذاب سے ڈرتے ہیں ایک نشان چھوڑ رکھا، اور موسیٰ کے حال میں نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے اسے کھلی سند دے کر فرعون کی طرف بھیجا، پھر اس نے اپنے زور کے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اس کے لشکریوں کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانیاں ہیں، جب ہم نے ان میں خیر سے خالی ہوا بھیجی، جس چیز پر وہ گزرتی تھی اس کو گلی ہوئی ہڈی کی طرح کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور ثمود میں نشانیاں ہیں، جب انہیں کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر وہ اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرنے لگے تو انہیں کڑک نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، سو وہ نہ اٹھ سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور اس نے پہلے قوم نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ بدکار لوگ تھے۔ اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں کی قوت سے بنایا، اور ہم مقدور والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے، شاید کہ تم دھیان کرو۔ بس تم اللہ کی طرف بھاگو، میں تمہیں اس کی طرف سے صریح ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلوں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا، اسی کی نسبت انہوں نے یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو بھی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ سو تو ان سے منہ موڑ لے، اب تجھ پر ملامت نہیں ہے، اور نصیحت کرتا رہ کہ نصیحت کرنا مومنین کو مفید ہے۔ اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو صرف اس لیے پیدا کیا
کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کچھ روزینہ نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ جو ہے بے شک وہی روزی دینے والا صاحب قوت زبردست ہے۔ سو ان ظالموں کا بھی کوئی ڈول برابر ہے، جیسے ان کے مشرکوں کے لیے ایک ڈول بھرا تھا۔ پس مجھ سے جلدی نہ کر، سو کافروں کے لیے ان کے اس دن جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے خرابی ہے۔